अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 2-3 साल रियल एस्टेट मार्केट के लिए काफ़ी बुरे रहे हैं। जो बुरे हालात को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके साथ-साथ मैं कुछ मशवरे देना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जिन लोगों ने इन हालात में नुकसान उठाया वो कौन लोग थे और आइंदा हमें किस तरह से प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जब ये बुरे हालात आए, डाउनफॉल और जो महँगाई का एक इन्फ्लेशन की रेशो आई, डॉलर रेट कहाँ से कहाँ चला गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और मुख्तलिफ सिचुएशंस आई हमारे पास। एक इकोनॉमिकल जो साइकिल था वो रुक के रह गया और लोगों ने, जो बिल्डर्स थे, ख़ासकर रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात करें, जो बिल्डर्स थे उन्होंने काम रोक दिया। अल्टीमेटली जो नुकसान है वो बिल्डर्स को और इस इंडस्ट्री में तो लोगों को हुआ, लेकिन उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे एंड यूज़र यानी कस्टमर्स के ऊपर हुआ। अब कस्टमर्स जब भी बिल्डर काम रोक देगा या डिले करेगा, लिंगर ऑन करेगा, तो ऑब्वियसली कस्टमर को इसका नुकसान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होगा। मैं ये समझता हूँ कि हमारे वो कस्टमर जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया, माज़ी में जो गलतियाँ हुई वो अलग, लेकिन आइंदा हमें किस तरह से प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने चाहिए उसके ऊपर हम बात करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी भी बिल्डर के पास आप लोग बुकिंग के लिए जा रहे हैं, सबसे पहला काम ये देखिए कि प्रॉपर्टी उनके नाम पर है या नहीं, यानी वो कमर्शियल प्लॉट, वो ज़मीन का टुकड़ा जिसके ऊपर वो बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, वो ज़मीन का टुकड़ा उस इंडिविजुअल के या उस फर्म के नाम पर है या नहीं, इसको क्रॉस चेक करना, वेरीफाई करना आपका और मेरा फ़र्ज़ है। मैं मार्केटिंग एजेंसी हूँ, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। हम लोग मार्केटिंग एजेंसी थे, मार्केटिंग एजेंसी हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह रहेंगे। मैं ये समझता हूँ कि हमें एज़ ए कस्टमर भी और एज़ ए मार्केटिंग एजेंसी भी हमें पूरी तरह से ये चीज़ें हमारे नॉलेज में होनी चाहिए और इन चीज़ों को क्रॉस चेक भी करना चाहिए। और फिर दूसरा स्टेप ये देखना चाहिए कि ये बिल्डर, ये डेवलपर, ये बंदा जो या ये कंपनी जो इतनी बड़ी लायबिलिटी लेने जा रही है, जिनके साथ हम बड़ी-बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं या करवा रहे हैं, मैं अपनी भी बात करता हूँ, या हम लोग करवा रहे हैं अपने कस्टमर्स की, तो वो लोग इतने कैलिबर के हैं या वो इतनी इन्वेस्टमेंट मार्केट में लेकर बैठे हुए हैं कि वो भागेंगे नहीं। अगर हालात ऊपर-नीचे हो गए तो वो कहीं निकल तो नहीं जाएँगे, भाग तो नहीं जाएँगे, या उनके लिए हमारे कस्टमर्स का ये फंड्स या ये पैसा उसको हैंडल करना या उसको डाइजेस्ट करना इतना आसान होगा या मुश्किल होगा। क्योंकि जो लायबिलिटी वाले लोग हैं, जो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना चाह रहे हैं, आप लोगों ने ये भी देखना है कि उनकी मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स हैं बहरिया टाउन के अंदर या किसी भी पर्टिकुलर एरिया की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ हैं, तो फिर हमें एतबार करके वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आया कि पेमेंट प्लान लोग बड़े सख्त किस्म के बनाते हैं कि अच्छा जी, हर महीने की पहली तारीख को आपने आके जो है वो पेमेंट कर देनी है, इंस्टॉलमेंट देनी है। हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, रोका हुआ या नहीं रोका हुआ, ये शराइत व ज़वाबित हैं, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ये आपके ऊपर लागू होंगे, बिल्डर के ऊपर कुछ भी लागू नहीं होता। जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए होते हैं उसको भरपूर तरीके से, मैं तो अब ये भी यहाँ तक कॉन्शियस हो गया हूँ कि हमें अपने लीगल एडवाइजर से मशवरा करके ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ आपको अपनी ये इन्वेस्टमेंट किसी बैंक में रख लें, किसी और जगह पे जाके इन्वेस्ट कर लें, 100% डेवलपमेंट वाली चीज़ ले लें, जो रेडी चीज़ है वो ले लें, लेकिन किस्तों के ऊपर अगर किसी के साथ जा रहे हैं, किसी बिल्डर या डेवलपर के साथ जाके आप इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं अपनी इंस्टॉलमेंट प्लान वाली, तो उसके लिए कम से कम ये टर्म्स एंड कंडीशन को समझ लें। सिर्फ वो खुशी-खुशी से आके कि हैप्पी-हैप्पी हम लोग जा रहे हैं और ये तो बड़े हमें सब्ज़ बाग दिखाए जा रहे हैं और बड़ा इम्प्रेस कर रहे हैं कि ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, इनकी मार्केटिंग टीम्स बहुत अच्छी हैं और हमें इनका चमक-धमक ज़ाहिरी तौर पे जो नज़र आ रहा है वो देख के हमें बुकिंग नहीं करवानी। हमें पूरे ग्राउंड्स को स्टडी करना है, देखना है और फिर जाके बुकिंग करवानी है। अब बात करते हैं कि हमने टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ली, पेमेंट प्लान्स हमने जो है वो बड़े सख्त और टाइट किस्म के जो इन लोगों ने हमारे सामने रखे, हमने उसको भी एग्री कर लिया, लेकिन आइंदा आप लोगों ने एग्री नहीं करना। टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के अगर उसमें कोई चीज़ आपकी फेवर की नहीं है, उसको आप बिल्कुल एलिमिनेट करवाएँ, डिलीट करवाएँ, अपने मतलब की चीज़ें लिखवाएँ। दूसरी बात ये कि जो पेमेंट शेड्यूल है, पेमेंट प्लान है, वो भी आप कस्टमाइज़ किस्म के वो बनाएँ जो प्रोग्रेस यानी परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट प्लान हो, जिसमें अगर बिल्डर परफॉर्म कर रहा है तो उसके मुताबिक अपना पेमेंट शेड्यूल बनाएं। ऐसा नहीं है कि हर महीने की 5 तारीख को आपने देना ही देना है, कोई गले पे तलवार नहीं रखी हुई किसी ने, नहीं देना। आप लोगों ने इस तरह से पेमेंट प्लान बनवाना है कि जब ये फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्लैब पे इतना है, सेकंड स्लैब पे इतना है, जब ये
80% کام ہو جائے گا, ہم اتنی پیمنٹ کر دیں گے, اس کا شیڈول آپ لوگ بالکل بنائیں, اپنی تسلی سے دیکھیں. اور بلڈر کی بھی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ پروف کرے اپنی جو ان کی ایگزیکیوشنری جو ٹیمز ہیں, ان کی ٹیمز یا ریکوری ٹیم کے ذریعے آپ تک وہ میسج پہنچائیں, وہ ویڈیوز ہوں, وہ ریئل ٹائم فوٹیج پہنچے کہ ہاں سائٹ پہ اتنا کام ہو رہا ہے اور اتنا ہو چکا ہے اور اتنا پینڈنگ ہے, اب لفٹ لگ رہی ہے, اب پوزیشن کے قریب ہے, اب فائنل سٹیج پہ ہے. اور پھر یہ بھی دیکھ لیجیے کہ جو بلڈر آپ کو پروگرس یا پرفارمنس بیس پیمنٹس پلان کو ایگری کر رہا ہے, وہ بلڈر بھی بہت حد تک ٹھیک ہے, آپ یہ اعتبار کر سکتے ہیں. اب ایک اس سے اگلی بات کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑی بڑی لمبی چوڑی ڈاؤن پیمنٹ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پھر ہم آپ کے پاس بکنگ کریں. کیا کچھ بھی نہیں ہے, بڑی بڑی ڈاؤن پیمنٹ مانگ رہے ہیں خالی پلاٹ دکھا کے, یا پلاٹ بھی اپنے نام پہ نہیں ہے اور بڑی بڑی ڈاؤن پیمنٹس مانگنا شروع ہو گئے. میں تو سمجھتا ہوں جو کم سے کم ڈاؤن پیمنٹ ہو, یعنی کوئی 10% بھی نہیں, 5% ہو, یا کچھ لوگوں نے 0% ڈاؤن پیمنٹ انٹروڈیوس کروایا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ 0% ڈاؤن پیمنٹ کے اوپر آ جائیں. اور ہم لوگوں نے شروع میں سمجھا کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں, یہ تو فراڈ لوگ ہوں گے, 0% سے کون بھلا یہاں پہ بکنگ کرتا ہے. لیکن آج 0% ڈاؤن پیمنٹ لے کے بکنگ کرنے والے لوگ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اچھے طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں, مارکیٹ میں ٹرینڈ بھی سیٹ کر چکے ہیں. اور میں یہ بڑے واضح الفاظ میں آپ تک پیغام دے رہا ہوں کہ جو لوگ 0 ڈاؤن پیمنٹ یعنی کچھ نہ لے کے آپ کے ساتھ اپنی پراپرٹی کی کمٹمنٹ کر رہے ہیں اور پہلی قسط دے دیں, قسطوں کی ادائیگی آپ کرنا شروع کر دیں, کیونکہ کام اگر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس کے اوپر آپ قسطوں کی ادائیگی شروع کر دیں. اور فردر قسطوں کی ادائیگی بھی مزے کی بات یہ ہے کہ جب کام ہو رہا ہے, پروگرس چل رہی ہے, پرفارمنس ہو رہی ہے, تو آپ نے پے کرنا ہے. ادروائز جیسے اگلے نے کسی بھی وجہ سے حالات خراب ہو گئے, یہاں پہ مطلب کوئی جنگی حالات ہو گئے, موسم خراب ہے, انفلیشن ہے, کوئی انٹرسٹ ریٹ اوپر ہے, کوئی کچھ بھی مہنگائی ہو گئی, بلڈر نے کام روکا, آپ بھی پیمنٹس روک دیں, تو یہ چیزیں ہوں گی, ریسیپروکیٹ ہوں گی. صرف ایسا نہیں ہے کہ کسٹمر پیمنٹ دیتا جائے بیوقوفوں کی طرح اور بلڈر جو ہے اپنی مرضی کرتا جائے, ایسا نہیں. پھر آپ نے گیو اینڈ ٹیک ہے. پھر ایسا بلڈر جو پوزیشن کے اوپر جب ہینڈنگ اوور ہوگا اس پرٹیکولر پراپرٹی کا, شو روم ہوگا, اپارٹمنٹ ہوگا, دفتر ہوگا, دکان ہوگی یا کوئی بینگلو ہوگا, وہ پوزیشن کے اوپر 20-25%, 30% تک کی ہینڈسم ایک ہینڈفل اماؤنٹ, ایک ہینڈسم اماؤنٹ جو پوزیشن پہ رکھے گا. آپ یہ سمجھیں کہ وہ اپنا نفع, ایک میجر نفع وہ آخر میں لے کے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میں نے یہ کمٹمنٹ پوری کرنی ہے تو مجھے یہ میرا نفع ملے گا. تو ان لوگوں کے اوپر اعتبار کیجیے. اب اپنے پیرامیٹرز کو ذرا چینج کرنا ہوگا, ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو بدلنا ہوگا, پھر یہ مارکیٹ بدلے گی. ادروائز ایسے لوگوں کو موقع ملتا رہے گا جو لوگ غلط نیت سے مارکیٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک فلو میں مارکیٹ اچھے طریقے سے چل رہی ہوتی ہے, چیک اینڈ بیلنس. دیکھیں یہاں پہ پاکستان میں بڑی معذرت کے ساتھ میں نے بڑی ساری ویڈیوز بنائی ہیں, کوئی چیک اینڈ بیلنس ویسے ہے نہیں کہ جہاں پہ گورنمنٹ ذمہ داری لیتی ہے, جہاں پہ ادارے ذمہ داری لیتے ہیں. یعنی بحریہ ٹاؤن جیسا ادارہ بھی بلڈرز کی اس طرح سے ذمہ داری نہیں لے رہا ہوتا, ٹھیک ہے, یہ سیدھی اور صاف بات ہے. جب بھی آپ نے کسی پرائیویٹ بلڈر کے ساتھ ڈیل کرنی ہے تو بحریہ ٹاؤن یہ کہتا ہے کہ یہ کانٹریکٹ, یہ ڈیل اٹس بٹوین یو اینڈ دا پرائیویٹ بلڈر, ٹھیک ہے. تو وہ چیزیں ٹرمز اینڈ ڈیلر کمیٹیاں, بلڈر کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں, لیکن وہ آپ کے مسائل کو سنتے ہیں, اس کا مطلب کوئی پاسبل سلوشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر وہ بحریہ ٹاؤن سے بھی رابطہ کرتے ہیں. وہ سلوشن بھی ملتے ہوں گے, لیکن ہم نے ایسی نوبت ہی کیوں پیش آنے دینی ہے؟ ہم نے پہلے ہی کیوں اپنے مطابق اپنی چیزوں کو کیوں نہ لے کے چلیں؟ اگر ہم نے پرائیویٹ بلڈرز کے ساتھ جانا بھی ہے, ایسی کو بکنگ کروانی بھی ہے, تو کیوں نہ ہم اپنی چیزوں کو لے کے آگے رکھیں, ہم اپنے پیرامیٹرز, اپنے سیٹ پیرامیٹرز کے مطابق چلیں اور اپنی پالیسیز بنائیں اور اس کے مطابق ہم کریں. آج 10 لوگ آپ کے ساتھ کام نہیں کریں گے, 2 لوگ کریں گے, لیکن جو 2 لوگ انسان کے بچے ہیں اور اچھے طریقے سے کام کرنے والے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ آپ کام کریں, ان 10 لوگوں کو اگنور کر دیں. صرف 2 لوگوں کے ساتھ کام کریں جو واقعی اپنی لائبلٹی پوری کر رہے ہیں, جو آلریڈی کر چکے ہیں یا مزید بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. اور آج میں نے بتایا مارکیٹ میں ایسی پراپرٹیز بھی اویلیبل ہیں 100% بنی ہوئی ہیں, قبضہ لے لیں, ڈاؤن پیمنٹ دیں, قبضہ لے لیں اور وہاں رہتے ہوئے اپنی قسطوں کی ادائیگی کرتے رہیں. دکانیں بھی, اپارٹمنٹ بھی, دفتر بھی, ولا بھی, ایسی بے شمار چیزیں اویلیبل, ٹھیک ہے. اور تو پھر ہمیں ایسے بلڈرز کے پاس جانے کی بھی ضرورت ہی کیا ہے کہ جن کی ابھی پلاٹ کے اوپر نام و نشان بھی نہیں ہے, کوئی ڈھنگ کی نہ انویسٹمنٹ ہے, نہ کوئی کام کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر پہلے اس طرح کے کسی مسئلے مسائل میں آپ بھی میری طرح کہیں نہ کہیں اسٹک ہیں, تو آج ہمیں بالکل جو ہے نا وہ وہاں پہ پھنسے نہیں رہنا, وہاں سے سلوشن کچھ نہ کچھ لینا ہے اور کچھ کمپرومائز کرنا ہے, کہیں نہ کہیں ہم نے ڈائلاگس کرنے ہیں اور وہاں سے نکلنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے. اور ایک ریزنیبل ڈائلاگ کریں, وہاں پہ بلڈر کو بھی کام کرنے کا موقع دیں, جہاں پہ کر رہے ہیں ان کو بھرپور ٹائم دیں,
یعنی جو جائز مناسب ٹائم بنتا ہے وہ اگلے کو ٹائم دیں کہ وہ لوگ بھی اس کے سلوشن لے کر آئیں. جو لوگ سلوشن لے کر نہیں آتے پھر اپنی پراپرٹیز کو آپ لوگ کہیں نہ کہیں اپنی انویسٹمنٹ کو نیکسٹ موو کریں. پھر میرا تو یہ مشورہ ہے پرانا. اب میں نے ویڈیو یہاں سے شروع کی تھی کہ گزشتہ 2-3 سال ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے پاکستان میں کافی برے گزرے ہیں. وہ میں ہمیشہ بات کیا کرتا ہوں, وہ کوئٹہ کے پہاڑوں سے لے کے کوئی صحراؤں تک ہو, یا اب گلگت بلتستان سے لے کے آپ لوگ بہاولپور تک چلے جائیں, ٹھیک ہے, کسی بھی جگہ پر جائیں آپ لوگوں کو پہاڑوں پر بھی ریٹ کم ہوئے ہیں, اور میدانی علاقوں میں بھی, صحراؤں میں بھی, اور ہر چھوٹے بڑے شہروں میں, دیہاتوں میں, ایگریکلچر لینڈ ہو, انڈسٹریل لینڈ ہو یا ریزیڈینشیل, اور ہر جگہ پہ. تو فائلوں شائلوں کا تو چکر ہی نہیں ہے نا. جو 100% میچور پراپرٹیز ہیں اس کے اندر بھی کافی کمی دیکھنے کو ملی ہے. یعنی گزشتہ 2-3 سال کافی برے تھے, اور ان چیزوں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس ٹائم میں سیکھ چکے ہیں وہ آئندہ پریکاشنری اسٹیپس ضرور لیں, اور اچھے ذمہ دار لوگ وہی ہیں جو لوگ اپنے ماضی سے سیکھ کے اور آئندہ ذرا اچھے طریقے سے چلیں, اور پھر اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کو بھی وہی اچھا مشورہ دیں. تو میرا بھی یہ فرض بنتا ہے میں آپ تک ایسے بلڈرز کو متعارف کرواؤں جو لوگ اچھے پیرامیٹرز کے مطابق کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ ایک کے بعد ایک میں یہ شروع کروں گا, اور جو لوگ ابھی ڈیلیور کر چکے ہیں ایسی پراپرٹیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ابھی پیراگون ٹاورز کے ساتھ ہم لوگ کام کریں, پیراگون ڈیولپرز کے ساتھ. اس میں اچھی آپشنز ہیں کہ دکان لیں, اپارٹمنٹ لیں, مطلب اس میں آپ لوگ پوزیشن لے سکتے ہیں اور پھر قسطوں کی ادائیگی کر دیں. ڈیسکون کے ساتھ بھی اسی طرح سے اور بھی BCO بلڈرز ہیں, میں آپ تک متعارف کرواتا رہوں گا, جو کہ اور کچھ ایسے ہیں جو کام کر رہے ہیں, اور پھر پیمنٹ پلان اتنا زبردست ہے کہ ایک دیکھنے والے کے لیے بھی کافی اٹریکٹیو ہے, اور ہمیں آپ کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے بھی اس میں کافی اچھا لگے گا کہ اس میں ایک سینس آف سیکیورٹی ہے, کسٹمر کی انویسٹمنٹ سیف زون میں ہے, سیف ہینڈز میں ہے. تو ایسے لوگوں کو انشاءاللہ ہم آپ تک متعارف کرواتے رہیں گے. مزید انفارمیشن کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں, اور کمنٹ باکس میں اگر لکھیں گے مزید تجاویز آپ کی طرف سے آئیں گی, انشاءاللہ ہم اس پر بھی بات کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ.